اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ اس میں یہ جو لفظ ہے بہت سارے لوگ اس کا تلفظ غلط کرتے ہیں، غلط انداز میں اسے پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس کا صحیح تلفظ تجوید کے مطابق بالکل واضح ہے۔ اس میں موجود اس چھوٹے نون کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، اسے کب پڑھا جاتا ہے اور کب نہیں پڑھا جاتا، جب تک آپ اس چھوٹے نون کی حقیقت کو نہیں جانیں گے آپ اس طرح کے الفاظ ہمیشہ قرآن مجید میں غلط پڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح کا ایک اور لفظ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 میں دیکھیے گا، یہاں پر بھی ان دو لفظوں کے درمیان میں یہ چھوٹا نون لکھا ہوا ہے، تلاوت میں یہاں پر بھی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں یہ جو مد ہے، اس مد کو کون سا مد کہا جاتا ہے، جب تک آپ کو اس کا نام نہیں پتا ہوگا، اس کی تعریف نہیں پتا ہوگی، آپ یہاں پر غلطی کریں گے، اسے لمبا کھینچ کے پڑھتے رہیں گے، جبکہ اس لفظ کو لمبا کھینچنا ہی نہیں ہے، آپ اسے مد لازم سمجھ کے لمبا کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کی اصلاح آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کرنی ہے۔ مختصر سی ویڈیو ہے، اس لیے شروع سے آخر تک آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو سے فائدہ پہنچے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو بیل آئیکن دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو جائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ دینی مواد شیئر کرنے سے بندے کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی اجر میں آپ کا حصہ بنتا رہتا ہے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 شروع سے پڑھتے ہیں آیت مبارکہ کو۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم۔ اس سے آگے ہمارا وہ حصہ، وہ پوائنٹ شروع ہو رہا ہے جس میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی ہم اس کی کریکشن کر لیتے ہیں پہلے تجوید کے ساتھ، گرامر کے ساتھ، کہ اس لفظ کو گرامر کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا۔ دیکھیے گا، کاف زبر کا، را زبر را، کارا، میم الف زبر ما، کارما، دال زیر دی، کارما دی۔ اب یہاں جو غلطی ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ لوگ دال کو شین سے ملا دیتے ہیں، کارما دش تدت، اس طرح سے پڑھ کر غلطی کر جاتے ہیں، جبکہ آپ نے دال کو الگ کر دینا ہے۔ یہاں پر دال زیر دی، یہ کارماد، یہاں یہ ختم ہو گیا۔ اب آگے نون شین زیر نش، کارمادینش، یہ ان دو لفظوں کے درمیان میں جو چھوٹا نون لکھا ہوا ہے اسے نون قطنی کہا جاتا ہے، اور اس سے آپ نے اگلے لفظ کی ابتدا کرنی ہے۔ اس نون کو شین سے ملائیں، نون شین زیر نش، اب دونوں کو جوڑیں، کارمادینش، تا دال زبرتت، دال تا زبردت، کارمادینش تدت۔ ہو گئی کریکشن، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو کس طرح سے پڑھیں گے، کارمادین اشتدت، کارمادین اشتدت۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نون ہوتا ہے جب آپ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں نون قطنی کو تو اس کی ادائیگی ضرور کی جاتی ہے، اس کو ضرور پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، یا دو لفظوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے تو شاید یہ نہیں پڑھا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے اس کی ادائیگی ضرور کرنی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 میں موجود اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے شروع سے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ جوڑ بن جائے اور اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ، کَشَجَرَةٍ، آپ نے یہاں وقف کرنا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ، خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ۔ اب اس کی تھوڑا کریکشن کرتے ہیں تجوید کے ذریعے سے۔ خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، سا زبر سا، خبیثا، تا زیر تی، خبیثتی، نون جیم زیر نج، خبیثتی نج، تا سا پیش تسا، تا زبر ست، خبیثتی نج تست، خبیثتی نج تست۔ اب ذرا اس کو ملا کے پڑھیے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ۔ امید کرتا ہوں یہ مقام بھی آپ کو پڑھنا بالکل آ گیا ہوگا، اس میں جو غلطی تھی وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں پر بھی خبیثہ اور نجتست ان دونوں کے درمیان میں جو نون آیا ہے یہ نون قطنی ہے، جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے تو لازماً پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ آگے آ جائیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 میں، یہ جو لمبی مد والا لفظ ہے اس کی کریکشن کر لیتے ہیں۔ اس میں جو لفظ دائبین ہے، اس میں موجود لفظ دائبین میں اس میں بعض ساتھی سے مد لازم پڑھتے ہیں، اس میں مد لازم نہیں ہے بلکہ یہ مد بدل ہے۔ اس لفظ میں مد لازم کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں مد لازم وہاں ہوتی ہے جہاں مد کا حرف آئے اور اس کے بعد سکون لازم ہو۔ لفظ دائبین میں مد کے بعد سکون لازم نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم نہیں بلکہ مد بدل ہے۔ اور مد بدل کیوں ہے اس کا قاعدہ کیا اپلائی ہو رہا ہے؟ یہاں پر دیکھیں مد بدل اس وقت ہوتی ہے جب حمزہ پہلے آئے اور اس کے بعد مد کا حرف آئے۔ یہاں لفظ دائبین میں حمزہ پہلے ہے اور اس کے بعد الف مدہ ہے، اس ترتیب کی وجہ سے یہاں مد بدل بنتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مد بدل کو کتنا کھینچا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں مقدار جو ہے وہ مد بدل کی 2 حرکات کے برابر ہے، یعنی 1 الف کے برابر آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ کچھ لوگ اسے مد لازم سمجھ کر زیادہ کھینچ دیتے ہیں جو تجوید کے خلاف ہے۔ درست طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو صرف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب جو یاد رکھنے کی بات ہے خلاصے کے طور پر وہ آپ اتنی یاد رکھیں گے، یہاں مد لازم نہیں ہے بلکہ مد بدل ہے، کیونکہ حمزہ پہلے ہے اور مد بعد میں آیا ہے، اور مد بدل کو صرف 2 حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ چلیں اب اس لفظ کو ذرا تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ۔ لفظ دائبین، دال الف زبر دا، حمزہ زیر ای، دائی بایا زبر بئی، دائبی نون زیرنی، دائبینی۔ اس طرح آپ نے اس لفظ کو ذرا گرامر کے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے تاکہ گرامر کے ذریعے سے بھی ہمیں الفاظ کو اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 18 اور 26 ان دونوں آیات میں نون قطنی کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرنا سیکھی ہے۔ اصول کو فالو کرتے ہوئے قرآن مجید میں جہاں پر بھی نون قطنی آئے گا انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے اس کو ادا کر لیں گے۔ تیسری چیز ہم نے کیا سیکھی ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں جو لفظ دائبین ہے اس میں جو بعض ساتھی اسے مد لازم سمجھ کر زیادہ کھینچتے تھے اس کی اصلاح کی ہے کہ یہاں مد لازم نہیں بلکہ مد طبعی ہے، جس کی کھینچے جانے کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہے۔ امید ہے آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم اپنے فضل سے ہر مسلمان کو درست تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔